السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ 11 ہے، سورہ یونس، آیت نمبر 54 سے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اگر بلا شبہ ہو ہر ظالم شخص کے پاس جو کچھ زمین میں ہے تو وہ اسے عذاب سے بچنے کے لیے ضرور فدیہ دے دے گا، اور مجرم جب عذاب دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی اگر دنیا بھر کا خزانہ دے کر وہ عذاب سے چھوٹ جائے تو دینے کے لیے آمادہ ہوگا، لیکن وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی کیا؟ مطلب یہ کہ عذاب سے چھٹکارے کی وہاں پر کوئی صورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اعمال کی جو کرنے کی مہلت ہے تو وہ تو اسی دنیا میں ہے، وہاں پر تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگاہ رہو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، آگاہ رہو بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور شفا ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ تو یہ دراصل ہدایت اور جو ہے اور جو سینوں کے لیے شفا ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یعنی جو قرآن کو دل کی توجہ سے پڑھے گا اور اس کے معنی اور مطالب پر غور کرے، اس کے لیے قرآن نصیحت ہے، ٹھیک ہے؟ موعظہ آ گئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک طرح سے ہمارے لیے طبیب کا کام کرتا ہے کہ نہ صرف ہماری جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے بلکہ شفاء لما فی الصدور، کے سینے کے جو امراض ہیں یعنی دلوں میں جو امراض ہیں ان کی بھی شفا کرتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ دلوں کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، شک ہیں، مختلف طرح کے شکوک، حسد ہے، تعصب ہے، اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ دل کو مردہ کر دیتی ہیں، اور اس کے بعد ان دلی بیماریوں کا اثر انسان کے جسم پر بھی جاتا ہے۔ تو جو انسان قرآن پڑھتا ہے ان بیماریوں کا خاتمہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم قرآن سے کتنا جڑتے ہیں اور کس حد تک اپنے دلوں کے امراض کی شفا کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت اور رحمت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو مان جانے والے ہیں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تو یہ جو دونوں آیات ہیں یہ انڈر لائن کرنے کے قابل ہیں، آیت نمبر 57 اور 58۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسی کے ساتھ خوش ہوں، یہ ان چیزوں سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ کا کوئی فضل نہیں ہے جو کہ انسانوں پر اتارا گیا ہو، تو اس کے ساتھ خوش ہوں۔ ہم کیا خوش ہوتے ہیں؟ ان پر جو ہم جمع کر رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف وہ ہیں جو لوگ جمع کر رہے ہیں، لوگ کیا جمع کر رہے ہیں؟ ڈالرز جمع کر رہے ہیں، دنیا کی آسائشات کے پیچھے ہیں، اور ہر طرح کی جو بھی دنیاوی نعمتیں ہیں ان کو اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک طرف قرآن ہے۔ تو کیا ہم اس درجے پر پہنچے ہیں کہ ہم اس بات پر خوش ہوں کہ جو چیز ہم جمع کر رہے ہیں وہ بہتر ہے اس سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہر شخص اپنے اندر دیکھ سکتا ہے کہ اس کو پانے کے لیے ہماری ہرس کیسی ہے اور دوسری چیزوں کو پانے کے لیے ہماری ہرس کیسی ہے۔ یا یہ کہ جب ہم لوگوں کے پاس مختلف طرح کی دنیاوی نعمتیں دیکھتے ہیں تو کیا ہم حسد کا شکار ہوتے ہیں، یا ہم اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ جو مجھے ملا ہے وہ ان چیزوں سے بہت بہتر ہے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ کسی لڑکی کے ساتھ آپ نے تعلیم حاصل کی ہو اور 4-5 سال کے بعد وہ آپ کو ملے تو وہ بہت ڈالرز کما رہی ہو، یا وہ کسی اچھی پوسٹ پہ ہو، یا وہ اقتدار میں ہو کہیں، تو اس کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کیا خیال ہے؟ وہاں پر ہمارے ایمان کا اصل امتحان ہو جاتا نا کہ ہمارے دل کی طلب کیا ہے، کہ کیا ہم اس کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں کہ الحمدللہ جو میرے پاس ہے وہ بہت افضل اور اعلیٰ ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا، اور الحمدللہ کہ مجھے اس سے بچا لیا کہ جس دوڑ میں وہ اس وقت پڑی ہوئی ہے۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے رزق نازل کیا، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال ٹھہرا لیا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، یعنی اپنی مرضی سے حرام و حلال کے فتوے دینا۔ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں روز قیامت کے بارے میں؟ بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ نہیں، ہم کسی کو نہیں ایسا کہتے کہ فلاں چیز حلال ہے یا فلاں حرام ہے، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں تو بعض اوقات ہم بلا سوچے سمجھے کسی چیز کو حرام کا فتویٰ دے دیتے ہیں،
اور پھر ہمارے بچے ہی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں، اس پہ پوری ریسرچ کی جا چکی ہے اور یہ کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ وہ چیز ضرور نان مسلمز ہی کھاتے ہیں اور وہ حرام ہی ہوگی، تو ہم فوراً ایسی بات کر دیتے ہیں. یا بعض اوقات کسی پر کفر کے فتوے لگا دینا، یا کسی کو بدعتی کہہ دینا، یا یہ تمام چیزیں جو ان سی ہیں جو کہ ہم نے اچھی طرح ریسرچ بھی نہیں کی ہوتی، ہم منہ پر بات لے آتے ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ تو انسان اگر قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونے سے ڈرے تو وہ پھر اپنی زبان کو کنٹرول رکھتا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اور تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو، اس وقت ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو. تو یہ تقویٰ ہے نا کہ انسان یہ یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے رب سے ذرہ برابر کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہوتی، زمین میں نہ اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز اور نہ بڑی، مگر وہ واضح کتاب میں درج ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ تقویٰ دراصل کیا ہے کہ انسان ہر وقت یہ خیال رکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے علاوہ جو کچھ ہمارے سینوں میں گزرتا ہے، کوئی کرنٹ کے برابر بھی کوئی جو خیالات، اور آپ دیکھیں کہ ایک لمحے میں کتنے خیالات ہمارے سینے میں گزر جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کا بھی علم رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ زمین پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یا ان کائناتوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، سب کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ ایک واضح کتاب میں یعنی کتاب مبین میں موجود ہے. آگاہ رہو، بے شک اولیاء اللہ پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ وہی بات جیسے پہلے بھی گزر چکی ہے کہ جب انسان اللہ کا ولی ہو جاتا ہے نا، تو اس پر کوئی غم اور خوف نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ اس پر مصیبتیں نہیں آتی، مصائب آتے ہیں اس کی طرف بھی، لیکن وہ ان پر بے چین اور بے قرار ہو کے اپنی زندگی سے یعنی مایوس نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کا تعلق اللہ سے استوار رہتا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں تو آئیں گی اور آ کے چلی بھی جائیں گی، لیکن وہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھتا ہے، تو اس پر غم اور حزن نہیں چھایا ہوتا. اور یہی چیز ہم بھی دیکھیں کہ جب ہم پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے، کوئی بہت بڑی مصیبت، تو اس وقت ہمارے ایمان کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم سب کچھ چھوڑ کر اللہ سے شکوہ کے نہ ہو جاتے ہیں، یا لوگوں سے مختلف طرح کی ہمدردیاں چاہتے ہیں، یا یہ کہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور ہم اس وقت بھی خود کو تھامے رکھتے ہیں؟ صبر دراصل یہی تو ہے کہ ناموافق حالات میں ہم خود کو تھامے رہیں. تو یہی دراصل ولی اللہ ہونے کی علامت ہے کہ پھر نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. جب اس بات کا یقین ہے کہ جو بھی نقصان مجھ کو پہنچا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور وہی اس کو پھیرنے والا ہے، اور وہی اس کے مصیبت کو کھولنے والا ہے، تو پھر حقیقتاً انسان کمپوزڈ رہتا ہے، یعنی اپنے تھامے رکھتا ہے خود کو. یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں خوشخبری ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. تو نہ صرف یہ کہ دنیا میں بشارتیں ملتی ہیں، یعنی ہم پڑھتے ہیں نا کہ جنت کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ ہی کسی دل میں سے ان کا خیال گزرا ہے، لیکن ایمان کی جو حلاوت ہے نا، یہ وہ چیز ہے جو آپ کو جنت کا پتہ دیتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں جب مومنین یہ خوشخبری محسوس کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہی آخرت میں بھی وہ نعمتیں ہیں کہ جو سکون ہے دل کا اور اللہ سے جو تعلق ہے وہ حاصل ہوگا، اور اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. تو اس کامیابی کے علامات دنیا میں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں نا، کہ اور پھر یقین اترنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ایمان کے درجے انسان اوپر کو چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، بے شک عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے، وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تبلیغ کرنے نکلیں اور لوگ طرح طرح کی باتیں کریں اور آپ بے عزتی محسوس کریں. تو یاد رکھیے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. بعض اوقات کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ حق کی بات بتا رہے ہوتے ہیں اور آپ حق پر ہوتے ہیں، لیکن کوئی آپ کو جھٹلاتا ہے، تو وہاں پر پھر خود کو تھامے رکھیں اور یاد رکھیں کہ اگر آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے صرف اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے ذریعے آپ کو بھی عزت دلوا دیں گے، کیونکہ اصل عزت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. آگاہ رہو، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں مخلوق ہے اور جو زمین میں ہے. اور جو لوگ اللہ کے سوائے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے مگر صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ محض قیاس کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا. بے شک اس میں یقیناً بہت بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. تو دن اور رات میں کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، تو دیکھیں کہ کیا ہم باہر نکل کر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ بے پرواہ ہے، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ کائنات کی معرفت دلانے کے بعد سوال کیا جا رہا ہے کہ یعنی اللہ پر ایسی باتیں کہتے ہو، یعنی باوجود اس کے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق رب ہی ہے اور وہی معبود ہے،
لیکن کیسے نعوذ باللہ لوگ اس کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں اور اسی کا بیٹا بنا لیتے ہیں، حالانکہ جو جس کا بیٹا ہو وہ خالق ہی کیا ہوا۔ اور پھر اسی طرح اولاد تو وارث ہوتی ہے، تو جو نعوذ باللہ پھر یہ تو مخلوق کے درجے پر لے آنا ہے نا خالق کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو دنیا کا جو مال و متاع ہے وہ تھوڑی عرصے کا ہے، اس کے پیچھے انسان اپنی آخرت کو برباد نہ کرے، اصل میں تو اللہ ہی کے ہاں لوٹنا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ سنا دیجئے جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اگر تمہیں میرا قیام اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا ناگوار ہے تو میں نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے، چنانچہ تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف فیصلہ کرو، پھر تمہارا فیصلہ تم میں سے کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ مجھ پر تم نافذ کر دو اور مجھے مہلت نہ دو۔ یعنی انبیاء کے دیکھیں آپ کس کس طرح کی تکالیف پہنچائی گئیں، اور نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی قوم نے انہیں جھٹلایا۔ پھر اگر تم حق سے پھر جاؤ تو میں نے تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کیا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہ دراصل نبی کی پکار ہوتی ہے، یہ تبلیغ کا انداز ہوتا ہے، اور یہ اس کی اجرت ہے جو وہ اللہ کے ذمہ ہی رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگوں سے کچھ نہیں چاہتے۔ تو بالکل اسی طرح جب آپ دعوت لے کر کسی کی طرف جائیں یا تبلیغ لے جائیں تو اپنی نیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں کہ مجھے ان لوگوں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ آگے سے جو بھی رسپانس کرتے ہیں مجھے تو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی طرف سے اچھا رسپانس نہیں ملتا تو ہم تبلیغ کا کام روک دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہاں پر ہمیں کچھ کھانے کو نہیں دیا جاتا یا ہمیں کوئی دنیاوی فائدے نہیں ملتے تو ہم کہتے ہیں اب میں اس راہ سے ہٹتی ہوں۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ دین ہی خالص نہیں ہے۔ آپ وہ کس کے لیے کر رہے تھے؟ دنیاوی کوئی فائدہ پانے کے لیے کہ میری پروجیکشن ہو جائے، میرا نام ہو جائے۔ یا پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بات نہ سنی جائے اور الٹا آپ کو ڈانٹ پڑے یا کوئی باتیں یا تانے سننے مل جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں دین کا کام کرنے جا رہی۔ تو دین کا کام جب کرنے نکلتے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہے، اور اللہ کے لیے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کو خود ہی پھیلانے والے ہیں، اپنی ذات کے لیے ہم نے اللہ کے ساتھ خالص ہو جانا ہے، ٹھیک ہے پھر۔ اور یہی ہم نبیوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں اور یہی ہم نے ان سے سیکھنا ہے۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو نجات دی جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور ہم نے انہیں ان کا جانشین بنا دیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ان لوگوں کا انجام کیسے ہوا، کیا ہوا، جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ تو یہاں پر پھر کیا ہوتا ہے کہ جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے اور وہ ڈبو دیے گئے۔ پھر ہم نے اس نوح کے بعد کئی رسول ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے، چنانچہ وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو پھر بھی نہ ہوئے کہ وہ اس ہدایت پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے بعد بھی کئی رسول ان کے قوم کی طرف بھیجے گئے۔ تو جب بھی کوئی رسول آیا تو رسول کو اور ایمان والوں کو بچا لیا جاتا ہے اور جھٹلانے والوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہی ایمان والے ہوتے ہیں ان کو پھر وہ شیطان ان کے لیے رکاوٹیں ڈالتا ہے تو پھر وہ غیر مومن ہو جاتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شمار رسولوں کا سلسلہ چلا، وہ اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے لیکن وہ پھر بھی نہ مانے وہ لوگ، اور پھر جس طرح انہوں نے پہلی دفعہ انکار کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں پر مہر لگنے سے بچائے۔ جیسے بھی بات ہو رہی تھی نا کہ دلوں کی بیماریاں ہیں جن کے لیے قرآن کو اتارا گیا ہے، قرآن شفا ہے، تو جتنا زیادہ انسان قرآن سے دور ہوتا چلا جاتا ہے نا دلوں پر پردے پڑتے چلے جاتے ہیں، ظلمت کے، سیاہیوں کے، شکوک و شبہات کے، اور پھر انسان اسی دنیا میں پڑ جاتا ہے، یعنی دنیاوی زندگی کا ہی رہ جاتا ہے، اور حد سے کس طرح پھر بڑھتا ہے جب اللہ سے دور ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دوری ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی آیتوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا بے شک یہ تو یقیناً کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ بات کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ گیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر تو فلاح نہیں پاتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس قوم میں اٹھایا گیا جہاں پر جادو کا بہت زور تھا، لیکن اس کے برعکس جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزات اتارے تو انہوں نے ان تمام
یعنی جادو کا کلا کما کر دیا، لیکن قوم اس کے باوجود بھی نہیں مانی اور کہنے لگے کہ تم تو خود جادوگر ہو۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور تم دونوں کے لیے زمین میں اقتدار ہو جبکہ ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں۔ آپ نے پڑھا، ہم نے پہلے بھی پڑھا نا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو ان کو کہا تھا کہ وحدانیت پر آ جاؤ اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، لیکن یہ کیسی سیاسی چالیں چلنے لگے کہ اب جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ حق ہی ہے تو ایسا نہ ہو ہماری عوام ان کے پیچھے چل پڑے اور ان کی پیروکار ہو جائے، تو وہ سیاسی چالیں چلنے لگے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں تمہارے طریقے سے پھیرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ زمین میں بڑے بن جائیں۔ فرعون نے کہا تم میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ۔ پھر جب تمام جادوگر آ گئے تو ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈالو کو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو، یعنی تم جو بھی جادو دکھانا چاہتے ہو دکھا دو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اللہ جلد اسے باطل کر دے گا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام نہیں سنوارتا، اور اللہ حق کو اپنے کلمات کے ساتھ ثابت کرتا ہے اگرچہ مجرم لوگ ناپسند کریں، یعنی حق تو غالب ہو کر رہے گا چاہے مشرکین کتنے ہی برا مانیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ فرعون اور اس کے درمیانیوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ اور یہ دیکھیں جوانی کا ایمان ہے، کچھ جوان ایمان لے آئے تھے، اور بوڑھوں کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ بوڑھے جو ہے نا وہ اپنے عقائد میں اتنے زیادہ سخت اور ریجڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کا پلٹنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور وہ بھی جو ایمان لائیں وہ بھی فرعون اور اس کے حواریوں سے ڈرتے ہوئے ایمان لائیں کہ کہیں وہ انہیں فتنے میں نہ ڈال دے، یعنی ایسی سزائیں نہ دے کہ انہیں دین سے پھرنا پڑے۔ اور بے شک فرعون سرزمین مصر میں سرکش بنا ہوا تھا اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توکل کرو، اور اگر تم فرما بردار ہو۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے، اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم قوم کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈال، اور تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرح وحی کی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر بناؤ اور تم اپنے گھروں کو قبلہ رو بناؤ اور نماز قائم کرو اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ تو یہاں پر ہمارے جو ہے نا آیت نمبر 87 میں ہمارے بھی سوال کا جواب ہے کہ بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ اچھا پھر مساجد میں جانا ممکن نہیں ہوتا یا کچھ، تو اپنے گھروں کو مساجد بنا لو، یعنی اللہ سے تعلق ہر وقت استوار کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے نا کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ کر لو اور جماعت قائم کر لو جس طرح بھی ممکن ہو سکے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اب آپ کے جو ہیں بچے حفظ کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کو موقع ملے کہ وہ جماعت تیار کریں، لیکن آپ مائیں ہوتی ہیں گھروں میں تو وہ ان کو مساجد میں نہیں لے جا سکتی یا مصلی تک نہیں لے جا سکتی، تو ان پر یہ ذمہ داری ڈالیں کہ وہ گھر میں جماعت کروائیں اور اس کے پیچھے سبلنگز وغیرہ کو کھڑا کریں، اور کیونکہ یہ بہت ضروری ہے جب آپ سب، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے نظم و ضبط گھر میں ہی قائم ہو جاتا ہے، سب کو پتہ ہے ایک وقت میں نماز پڑھنی ہے، ایک ہی وقت میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اے ہمارے رب بے شک تو نے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں شان و شوکت اور مال و زر دے رکھا ہے ہمارے رب تاکہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا دیں، یعنی اتنا شان و شوکت ان کو دیا ہوا ہے کہ لوگ بہک جائیں کہ یہی شاید سچے ہیں کہ ان کو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں۔ اے ہمارے رب ان کے مال و زر کو غارت کر دے اور ان کے دل سخت کر دے، بس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر طرح طرح کے آزمائشیں آئیں فرعونیوں کی طرف سے، تو آخر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ ان کے مال و زر کو غارت کر دے اور ان کے دل ہی سخت ہو جائیں کہ جیسے یہ پہلی دفعہ نہیں مانے تھے اب تو ایمان ان کے اندر ہی نہ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی کہ جب فرعون نے اس عذاب کو دیکھا، جب وہ غرق ہونے لگا تھا، اس وقت وہ ایمان لایا۔ اللہ نے کہا یقیناً تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، چنانچہ تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی مت کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا، پھر فرعون اور اس کی فوجوں نے سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب اسے غرق ہونے نے پا لیا تو پکار اٹھا میں ایمان لاتا ہوں کہ بے شک اس ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اب ایمان لاتا ہے جبکہ پہلے تو نافرمان تھا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا، چنانچہ آج ہم تجھے نجات دیں گے، تیرے بدن سمیت یعنی تیرا جسم بچا کر سمندر سے باہر نکال پھینکیں گے تاکہ تو اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے نشان عبرت ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے البتہ غافل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کے جسم کو نجات دی اور وہ سمندر کی گہرائیوں میں مرا اور وہاں پر نمک کی ایک ایسی تہ چڑھا دی گئی کہ وہ آج بھی اس کی ممی قائم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بہت سے لوگ اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ پیچھے آنے والوں کے لیے تیرا بدن ایک نشانی ہو، تو آپ مجھے اس شخصیت کا نام نہیں یاد آ رہا کہ وہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ باقاعدہ اس کو سیو کیا گیا ہے، لیکن یہ تو اللہ نے سیو کیا تھا اس کو،
تو وہ شخص ایمان لے آئے تھے وہ لوگ جو بھی، یعنی جو مان جانے والے لوگ ہیں وہ پھر اس طرح کی نشانیوں کو دیکھ لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں. اور لیکن اکثریت جو ہے وہ غافل ہے نشانیوں سے. تو اکثریت کی راہ پہ نہیں چلنا. اکثریت کیا کرتی ہے؟ خواہشات ہی کی پیروی کر رہی ہوتی ہے، اور واقعات سے، تاریخ کے واقعات سے یا کائنات کی میں جو مختلف آیات اللہ تعالیٰ نے پھیلا دی ہیں، مختلف نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، وہ ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے. آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی کتنے ہی لوگ ہیں، موئنجو دڑو، ہڑپا، یہ ہماری بیک ہوم کی تہذیبیں ہیں، ان کے نام جانتے ہیں لوگ، لیکن کیا کبھی لوگوں نے غور و فکر کیا کہ اتنی بڑی بڑی تہذیبیں کیوں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں؟ یا اسی طرح عاد کے واقعات ہیں، سمود کے ہیں، اب گوگل پہ یہ سب کچھ موجود ہے. لوط کی بستیوں کو جس طرح الٹایا گیا، اور اسی طرح ڈیڈ سی میں اس وقت کیا صورتحال ہے، اور وہ یعنی ایک مردہ پانی ہے جہاں پر، اور بدبودار پانی ہے، غلیظ ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں کہ ان چیزوں سے سبق حاصل کرتے ہیں کہ یہ کون سی قومیں تھیں کہ جن کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں. تو اکثریت کیا ہے؟ وہ غافل ہے. اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا. یعنی یہ کہ علم آنے کے باوجود اختلاف. اب علم میں تو کوئی ایسا نہیں بات ہے کہ کوئی شبہات ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب انسان علم صرف اپنی پروجیکشن کے لیے حاصل کرتا ہے نا، اور اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے حاصل نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ علم اس کو فائدہ نہیں دیتا. پھر ہر کوئی اپنی ڈیڈ اینڈ کی مسجد بنانا چاہتا ہے، اور یہی چیز اختلافات کا باعث بن جاتی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان روز قیامت کو ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. پھر اگر آپ اس کتاب کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، تو ان لوگوں سے پوچھیے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں. یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. تو یہ خطاب دراصل عام انسانوں کے لیے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، لیکن تعلیم دراصل امت کو دی جا رہی ہے، کیونکہ نبی کو تو وحی کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس میں شک نہ کریں، اور آپ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. بے شک جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب صادر ہو چکا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں، حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب کو بھی دیکھ لیں. پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی کہ وہ عذاب سے پہلے ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، سوائے قوم یونس کے. جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی میں ذلت کا عذاب ٹال دیا، اور ہم نے ایک مقررہ وقت تک انہیں اس سے فائدہ اٹھانے دیا. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو فرمایا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نشانیاں آ جائیں تو دردناک عذاب دیکھ لیتے ہیں، تو پھر بھی ان کو ایمان لانے کی مہلت نہیں دی جاتی. تو یہاں پر ایک ایکسیپشن بتا دی گئی، اور وہ قوم یونس ہے. ٹھیک ہے، یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی کہ جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے اور وہ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان قبول کر لیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان پر عذاب کا وقت آیا نہیں تھا. آپ سب اس واقعے کو جانتے ہیں کہ یونس علیہ السلام سے وہ غلطی، ایک اجتہادی غلطی ہوئی تھی، اور اللہ کا حکم ابھی ان کو نہیں ہوا تھا. تو وہ قوم سے بیزار ہو کے نکلے، اور پھر وہ آزمائے گئے، مصیبت میں ڈالے گئے کہ وہ آپ جانتے ہیں کہ قرہ جب نکلا تو وہ انہی کے نام تھا، کیونکہ اور انہوں نے قرہ کیا کیا کے ڈالا تھا کہ جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہے. تو وہ یونس علیہ السلام ہی تھے کہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر نکل آئے تھے. لیکن یہ اس بات پر یہ مت سوچیں کہ نعوذ باللہ نبی کی غلطی، یہ دراصل اجتہادی غلطی تھی. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے قوم پر یہ فیصلہ ہونا ہی تھا کہ اگر وہ ایمان نہ لاتے تو ان پر عذاب کا فیصلہ ہونا ہی تھا. اور پیچھے سے قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا مہربانی کی کہ نبی کا ان میں سے جانا ان کی ہدایت کا سبب بن گیا. اور جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو بھی جھوٹا نہیں کیا، وہاں پر عذاب کے آثار انہوں نے دیکھے، سبحان اللہ، تو وہ یعنی سب کے سب نکلے. کہتے ہیں بچے اور سب جو ہیں وہ آہوزاری کے ساتھ اور عاجزی کرتے ہوئے اللہ کے حضور جھک گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، یعنی دنیا کا عذاب ان سے ٹال دیا. تو یعنی مہلت ان کو مل گئی. تو جو ان میں سے بعد میں ظاہر ہے ایک مقررہ وقت تک ان کو مہلت دی گئی، تو جو بھی ایمان لانے والے تھے وہ پھر بچ گئے. اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک فرعون تھا کہ اس نے بھی عذاب کو سامنے دیکھ کر ایمان لانا چاہا، لیکن اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا. تو یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب سارے کے سارے ہی ایمان لے آتے. پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتیٰ کہ وہ مومن ہو جائیں؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ سب کے سب کو ایمان پر جما دے. کیوں نہیں جماتے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک امتحان کا قائم کی ہے. یہاں پر مجبوری کے ساتھ ایمان کی قبولیت جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے گی. یعنی اگر آپ کسی عیسائی کو زبردستی کلمہ پڑھا بھی دیں اور اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو اس کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو اور جنوں کو اختیار کی آزادی دی ہے
کہ وہ اپنے اختیار کے ساتھ ایمان کو قبول کریں. اگر زبردستی ایمان قبول کروانا ہو تو کائنات کی ساری مخلوقات جون سی ہیں وہ اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں. فرشتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے چوں چرا نہیں کرتے. اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے اور وہ ان لوگوں پر پلیدی ڈال دیتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں پر پلیدی ڈال دیتے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی پھر وہ اسی راہ میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے دیکھو اور غور کرو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے. تو یہ لوگ بھی گویا ان لوگوں کے ایسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں. کہہ دیجئے پھر تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی اب جو لوگ نہیں ماننے والے وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے عذاب جیسے پہلی قوموں پر آئے تھے ویسے ہی نعوذ باللہ ان پر بھی آئیں. پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اسی طرح ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں. تو ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیتا ہے. کہہ دیجئے اے لوگو اگر تم میرے دین سے متعلق شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لیکن میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتا ہے، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ آپ یکسو ہو کر اپنا چہرہ دین اسلام کی طرف سیدھا رکھیں اور مشرکین میں سے ہرگز نہ ہوں. اور یہی ہم سب کے لیے حکم ہے کہ اب حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینا، یکسو ہو جانا. اب یکسو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سادھو بن کر دنیا میں نکل جائیں، یعنی کسی جنگلوں میں نکل جائیں اور لوگوں سے غافل ہو جائیں. یکسو ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا دل کا تعلق جو ہے نا، قلبی تعلق ہر وقت اللہ سے استوار ہے. چاہے آپ جو ہے دنیا میں اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ازدواجی تعلقات میں جو ضروریات ہوتی ہیں، یا پھر اسی طرح کھانے پینے کی جو ضروریات ہیں، یا بچوں کو پالنا ہے، یا اپنے خاوند کے جو حقوق ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہیں، یا اپنے ماں باپ کے، یا جو بھی جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ یعنی وہ سب کچھ بھی عبادت بن جاتا ہے اگر آپ اس کو اللہ کے لیے کریں اور آپ کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے. ہر وقت آپ کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے. یہی دراصل یکسو ہونا ہے. ٹھیک ہے، یکسو کے لیے ایک انگلش کا ورڈ اتنا اچھا ایکسپلین کرتا ہے کہ فوکسڈ، کہ آپ کا گول جو آپ کا آخرت گول اورینٹیڈ، فوکسڈ ہوتے ہیں تو پھر آپ اسی کے حساب سے سارے کام کرتے ہیں. یعنی آپ کے کہنے سے مجھے یاد آیا کہ بالکل ایسے جیسے ایک بیل کو کھونٹے سے باندھ دیا جاتا ہے نا، اور وہ اس کی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دی جاتی ہے، شاید آپ کو بیک ہوم میں یاد ہو. اسی طرح وہ پانی نکالتی ہے نا، وہ چکر لگاتی جاتی ہے، اس کی دنیا ہی وہ ہے، اس کا سرکل ہی وہ ہے. تو ہمارا جو کھونٹا ہے نا وہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے کہ ہم ہر وقت اسی کی طرف بندے میں ہیں. غلطی بھی ہو جائے تو بھی پلٹ کے اس کی طرف جائیں. جیسے بچہ ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے تو ماں کے پاس ہی پلٹ کے واپس آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم سے کوئی نیکی کا کام ہو جاتا ہے تو بھی تکبر نہیں ہے، اللہ ہی کی طرف پلٹیں. اور لیکن نعوذ باللہ آپ یہ دیکھیں، اب ہم اپنی اپنی ذات میں غور کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے کتنی ہیں جن کا کھونٹا اپنے والدین سے جڑا ہوا ہوتا ہے یا خاوندوں سے جڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ رزق ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن ہماری نظر سبب پہ ہی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ہم یعنی اگر باپ کھلا رہا ہے تو باپ ہی نظر میں ہے، اسی کا ہم نے ماننا ہے. نہیں، اس لیے نہیں ماننا کہ وہ ہمیں کھلا رہا ہے اور ہمیں دے رہا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. اور اسی طرح خامد کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے. اچھا، اور آپ اللہ کے سوا انہیں مت پکاریں جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو بے شک آپ بھی اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے. اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی بھی دور کرنے والا نہیں. اور اگر اللہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی بھی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. چنانچہ جس شخص نے کہہ دیجئے اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے. چنانچہ جس شخص نے ہدایت پائی تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے ہدایت پاتا ہے، اور جس نے گمراہی اختیار کی تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے گمراہی اختیار کرتا ہے. اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، اور آپ کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کی اتباع کیجیے اور صبر کیجیے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سورہ میں بھی توحید کے ہی دلائل دیے گئے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے خاص طور پر یہ جو یکسو ہونے کا سبق ہے یہی انسان اپنی زندگی میں شامل کر لے. اور ابھی یہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے مشکل ہو کہ ہم 24 گھنٹے یکسو ہوں. نہیں ہو پاتا نا، انسان ہے، بار بار پھسلتے ہیں اور بار بار اللہ کو بھولتے ہیں. کتنی دفعہ صبح شام کے اذکار بھولتے ہیں، کتنی دفعہ دعائیں بھول جاتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. تو کم از کم ہم نماز میں تو یکسو ہو جائیں. اب یہ جو وجہت وجہی للذی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا میں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہوں.
تو یہ کم از کم ہم نماز میں کر لیں کہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ نماز میں احسان کیا ہے کہ ایسی نماز ادا کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو خیال رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب نماز کا یہ عالم ہو جائے گا نا تو یہ نماز ہی ہے جو آپ کو 24 گھنٹے بھی پھر وہی اسی کھونٹے سے جوڑی رکھے گی، اللہ تعالیٰ سے ہی جوڑے رکھے گی انشاءاللہ.